بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما جاء فی الحدیث انما العمل بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کان ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ متفق علیہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں یہ ایک بہت اہم کورس ہے۔ اصل میں ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طرف ہمارا کوئی اٹینشن رہتا نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم کورس ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کورس کی جو ہے ابتدا کریں، اس کی شروعات کریں، ایک مسئلہ جو بہت اہم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تصحیح نیت کا۔ نیت کی تصحیح کا مسئلہ ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو چند باتیں اس تعلق سے کر کے، کیونکہ یہ چیز میرے لیے بھی اتنی ضروری ہے جتنی آپ لوگوں کے لیے، بلکہ آپ سے زیادہ ضروری ہے میرے لیے کہ میں اپنی نیت کو صحیح کر لوں تاکہ ہمارے جو اعمال ہیں یہ مقبول ہو سکیں۔ اللہ اس کورس کو جو ہے شرف قبولیت سے نواز دے اور انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہو، اور ہمیں کا ہر ایک شخص جو یہاں سے سیکھے اس کے بعد میں اس پہ خود عمل کرے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ دوسروں کو بھی پڑھائے سکھائے تاکہ یہ علم جو ہے وہ عام ہو سکے۔ تو ایک بہت اہم مرحلہ ہے اور بہت اہم جو ہے کورس ہے، انشاءاللہ اس سے اب شروعات کریں گے۔ شروعات ہماری ہوگی پہلے تصحیح ہے نیت سے انشاءاللہ۔ نیت جو ہے یہ اس کے جو احوال ہیں ان میں سے ایک جو کنڈیشن اس کی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے تقلب کی۔ یہ بدلتا بہت ہے، نیت جو ہے بدلتی بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا محل قلب ہے، اس کا محل دل ہے، اس کا مقام دل ہے۔ نیت کا جو اصل مقام ہے وہ دل ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، قد سمیا القلب قلبا لتقلبہ، کہ ایک دل کو دل کہا، قلب کو قلب کہا اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ تقلب بدلتا بہت زیادہ ہے، بدلتے رہتا ہے وہ، اسی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے قلب۔ فاحذر علی القلب من قلب وتحویل، اسی لیے کہا کہ ہوشیار رہو اپنے دل کے تعلق سے، اس کے اعتبار سے کہ یہ اس کے بدلنے سے، اس کی تقبیل سے، اس کی تحویل سے آپ لوگ ہوشیار رہو اور اپنے آپ کو چوکنا رکھو۔ تو ایک بندہ جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی جو نیت ہے وہ لوٹ کر کے آئے اس کے اصل قصد حسن کی طرف، اس کے قصد حسن کی طرف اس کی نیت لوٹ کر کے آئے، التی کانت علیہ، جس پر کہ وہ اصل میں تھی، کلما تعرضت، تو جب بھی یہ نیت جو ہے یہ بہت زیادہ رسک ہائی ہو جائے، للتغییر، بدلنے کی طرف اگر اس کا رجحان زیادہ ہو جائے تو پھر وہیں پر جو ہے تصحیح نیت جو ہے اس کا معاملہ آتا ہے، اسی کو تصحیح نیت۔ اور یہ میرے لیے بہت زیادہ ضروری اور ہم سب کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نیت کی تصحیح کر لیں۔ بعض چیزیں ہیں جو اس کو کہہ سکتے ہیں سمٹمز کہیں، یا وہ چیزیں جو نیت پر اٹیک کرتی ہیں، عوارض نیہ، یہ اس پر اٹیک کرنے والی دو اہم چیزیں ہیں جس کو علماء بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے جو اس کو بالکل فاسد کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو شرعاً جس چیز کی اجازت دی گئی، ہماری نیت اس سے بدل کر کے کسی محرم چیز کی طرف، کوئی محرم کردہ چیز ہے اس طرف پلٹ جائے، تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ فاسد کرنے والی چیزیں جو نیت کو فاسد کر دیتی ہیں۔ مثلاً ایک آدمی ہے جو علم حاصل کرتا ہے، وہ علم حاصل کرنے کی نیت یہ ہے کہ مثلاً کسی سے مناظرہ کرے گا، کسی سے بحث کرے گا، یا اپنے آپ کو اونچا دکھانا، یا اپنے آپ کو کسی منزل پر یا شرف کے مقام پر دکھانا، یہ مقصود اگر اس کا ہو تو نیت اس کی فاسد ہو گئی، خراب ہو گئی، اور ضروری ہے کہ اس کو بدل کے واپس لوٹ کر آئے اپنی اصل جو نیت کا جو نیت حسنہ ہے، جو قصد حسن جس کو کہا جاتا ہے، وہاں لوٹ کر کے آ۔ دوسرا صرف تغیر ہوتا ہے، جو مثلاً جو معزون اور معزون چیزیں ہیں جو کہ پرمیٹڈ ہے شریعت میں، جس کی اجازت ہے، اس سے بدل کر کے مباح کی طرف وہ پھر جائے۔ مثلاً صرف علم حاصل کرنے کا مقصود یہ ہو کہ جو ہے صرف مزے کے لیے کہ چلو پڑھ لیں گے، یعنی اس سے اور کوئی نیت نہ ہو، خراب نیت نہ ہو، ریاکاری کی نیت نہ ہو، لیکن بس علم حاصل کر لیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری نیت نہ ہو اس کی، جیسی کہ بات انشاءاللہ بھی آگے آئے گی۔ تو پھر یہ جو ہے اس کا معاملہ، یہ نیت کا تغیر ہے، اسے چاہیے کہ اسے بھی بدل کر کے اپنی نیت کو درست کر لے تاکہ انشاءاللہ وہ عند اللہ معجور ہو سکے۔ تو شیخ عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو علم میں
آپ کا جو علم ہے یا اخلاص جو آنا چاہیے نیت میں، اس کی جو بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ سب سے اول چیز ہے کہ رفع الجہل عن نفسہ، اپنی خود کی ذات سے جہل کو دور کرنا، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص آپ چاہتے ہیں نیت میں آئے، سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے کہ جہل جو ہے انسان کی خود کی ذات سے اور نفس سے دور ہو۔ سب سے پہلے مجھے چاہیے میں اپنی ذات سے جہل کو دور کروں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، یہاں پر نمبر تھوڑے سے اوپر نیچے ہیں، لیکن دوسرا مرحلہ آتا ہے جب علم آ جائے تو میں اس پر عمل کروں، العمل بہ، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ ہو گیا، اس کے بعد رفع الجہل عن غیرہ، دوسروں سے اس کو دور کرنا، یہی ہے دعوت الیہ۔ اور اس کے بعد میں پھر ہے احیاء العلم وحفظہ من الضیاع۔ اس کے بعد ایک اور اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رکن ہے یا جس پر مبنی ہے اخلاص، نیت کی جو اخلاص کی جو نیت ہے یا اخلاص ہے، وہ کس چیز پر مبنی ہے کہ دین کو، علم کو زندہ کرنا اور اس کو محفوظ کر لینا اور برباد ہو جانے سے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں، اور اسی چیز کو اللہ نے قرآن میں سورۃ العصر کے اندر بیان کر دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ پہلی چیز علم، وعاملوا الصالحات، یہ علم ہے، عمل ہے علم پہ ہوا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ 4 چیزوں کو اللہ نے سورۃ العصر میں بیان کر دیا۔ اب ایک مرحلہ اور آتا ہے، یہ بنیادی کچھ تنبیہی باتیں تھیں، لیکن ایک اور اہم چیز یہ آتی ہے کہ آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہو، کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے نہیں پہچانتے، کوئی بھی مجھے نہیں پہچانتا۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ جس سے علم لے رہے ہیں وہ ہے کون، کیونکہ آپ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ اور محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، انا ھذا العلم دین، یہ جو دین ہے، یہ جو علم ہے یا دین پورا، یہی ہمارا اصل علم ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو پھر تم یہ بڑے ہوشیار رہو، چوکس رہو، خبردار رہو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ دین کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ میرا نام جنید انصاری ہے، بنیادی طور پہ میں ایک میکینیکل انجینئر ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو اسلامک سائنسز ہیں اس کی پڑھنے کی شروعات 2012 میں شروع کی۔ سن 2014 میں نے جو ہے ہائر ڈپلومہ کیا اسلامک اسٹڈیز میں، اس کے بعد ایم اے کیا، اس کے بعد میں پھر اور بھی جو ہے دیگر جہاں پر بھی موقع ملتا ہے تھوڑا بہت جو اللہ مقدر کر دیتا ہے وہ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو عقیدہ، فقہ، حدیث وغیرہ میں اجازات ہیں الحمدللہ بسند متصل، جو اصل علماء ہیں کتابوں کو لکھنے والے ان تک الحمدللہ سند متصل سے اجازات موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ بعض سرٹیفکیٹس ہیں آئی او سے جو ایشو ہوئے تھے، یہ اجازات ہیں، اربعین نوویہ میں ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتابوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اصول الفقہ کی کتاب ہے بلغۃ الاصول الی علم الاصول، اس کی سند ہے یہ کفایۃ الناسک لاداء المناسک، حج عمرہ وغیرہ کے اس کے تعلق سے یہ سند ہے۔ یہ مستوی ثانی جو ہے مرتقی جو ہے کویت میں الجامعہ مرتقی، وہاں سے یہ مستوی ثانی میں سرٹیفکیٹ ہے، اور یہ فقہ کی کتاب ہے عمدۃ الطالب لنیل المعارف، اس کی سند ہے۔ اور اسے اس لیے یہاں پر رکھا ہے کیونکہ ابھی ہم جو پڑھیں گے تو کافی کچھ مٹیریل جو ہے اس کتاب میں سے بھی لیا گیا ہے جو کتاب الفرائض میں موجود تھا۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے ہماری شروعات کریں گے فصل فی مقدمۃ علم الفرائض، اس میں انشاءاللہ ہم شروعات کریں گے۔ علم کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے ویسے تو بہت لوگ یعنی علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے، لیکن ایک قول جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مجھے بڑا پسند ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ کفا بالعلم شرفاً، کہ علم کے شرف والا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یدعیہ، کہ ہر آدمی دعویٰ کرے اس چیز کا، من لیس باہلہ، جو اس کے اہل میں سے نہیں ہے وہ دعویٰ کرے کہ وہ عالم ہے، وہ اس چیز کا دعویٰ کرے۔ اور کفا بالجہل عارن، اور جہل کے لیے یعنی ڈسگریسفل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر آدمی جو ہے ان یتبرأ منہ من ہوا فیہ، جو برات کر دے اس چیز سے کہ وہ اس میں سے نہیں ہے۔ یعنی آدمی کو اگر ایک جاہل کو جاہل کہہ دیا جائے تو اسے برا لگ جاتا ہے، اس کی ناک لال ہو جائے گی، چہرہ بالکل تمتمانے لگے گا اگر جاہل کو جاہل کہہ دیا جائے، لیکن اسی کو اگر عالم کہہ دیں گے تو یہ بہت جو ہے بڑی اس کے لیے شرف کی اور خوشی کی بات ہوگی۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے یہ بھی جو علم ہے انشاءاللہ جو ہم یہاں پر حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں، یہ بڑا اہم علم ہے۔ اسی لیے ایک خاص طور سے ایک چھوٹی سی سلائیڈ میں نے رکھی ہے، کیونکہ اس تعلق سے کچھ ایسی باتیں میں نے سنی، مجھے لگا کہ اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ اہمیت و تعلم و علم الفرائض، اس کی اہمیت کیا ہے، علم فرائض ہم پڑھ کیوں رہے ہیں۔ شیخ نور الحسن مدنی حفظہ اللہ بنگلور سے، انہوں نے بھی اس تعلق سے تقریباً 5 6 7 سال پہلے اس کے درس شروع کیے، باقاعدہ جو ہے کچھ 37 38 ان کے سیشنز ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب اس کو پڑھانے کا ارادہ کیا تو لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ عقیدہ کیوں نہیں پڑھاتے، آپ یہ کیا کرا رہے ہیں، یہ کیوں پڑھا رہے ہیں، آپ عقیدہ پڑھائیے۔
تو ان کو جو ہے بڑی محنت لگی یہ سمجھانے میں کہ ہم نے یہ کب کہا کہ ہم عقیدہ نہیں پڑھانا چاہتے یا ہم نہیں پڑھائیں گے، ہم عقیدہ بھی پڑھاتے ہیں لیکن اسے بھی پڑھانا ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک شخص سے یہ چیز جو ہے تعلق رکھتی ہے. اور اسی لیے 2 لائنوں میں نے اس چیز کو یعنی اشعار کی شکل میں نے اس کو باندھ دیا ہے. میں نے کہا ہے کہ اِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا یا اخواننا، کہ بے شک اے میرے بھائیوں ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے اما ان یکون مورثا اما وارثا بعدا بعدنا، یا تو ہم میں سے یعنی ہم میں سے ہر شخص یا تو وارث ہوگا یا مورث ہوگا، اس کے علاوہ تیسری کوئی گنجائش نہیں ہے. فَالْزَمْ عَلَيْكَ بِكُلِّ تَرْكِيزٍ، تو پھر اپنے اوپر لازم پکڑ لو پوری کیئر کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، ان تتعلم علم الفرائض مع التطبیق، کہ تم جو ہے علم الفرائض کا علم حاصل کرو تطبیق کے ساتھ، پریکٹیکلی. یعنی ہمارے یہاں جو ہوتا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، علم الفرائض کی اہمیت کتنی ہے، اپنے جو ہے انہیریٹنس کو، میراث کو، اس کی تقسیم کی کتنی اہمیت ہے، برابر سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو، کسی کا حق مت مارو. یہ ہم بارہا جو ہے خطبات میں اور دروس میں ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کو کریں گے کیسے؟ یہ چیز ایک بڑی جو ہے مشکل مرحلہ ہے. اصل میں مشکل نہیں ہے، اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے. تو ہمیں وہی جو سوچ ہے اس کو توڑنا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت آسان چیز ہے، صرف تھوڑا سا دھیان لگانا ہے ہم کو، اور انشاءاللہ مرحلہ آسان ہے. اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک شخص انشاءاللہ کیلکولیشن کر سکے گا، بڑی چیز نہیں انشاءاللہ، اللہ کی مدد رہی تو ہم اس کو کر لیں گے. اس کے اہمیت والا ہونا یعنی اس علم کا اتنا زیادہ اہم ہونا، اس کی دلیل اس بات سے بھی ہے کہ اللہ نے جو ہے اس کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا. یعنی کمپلیٹلی ٹوٹلی جو اس کے احکام ہیں اللہ نے خود اپنے اوپر بیان لے کر کے بیان کر دیے سورہ نساء میں. تقریباً سارے جو ہے اس کے احکام 3 یا 4 آیتوں میں اللہ نے بیان کر دیے، اور اس کے بعد بعض احادیث ہے 5 6 7 کچھ جتنا مجھے سمجھ ہے وہ احادیث موجود ہے جس کے ضمن میں سارے کے سارے احکام اور فیصلے ہو جاتے ہیں میراث کے تعلق سے، سارے فیصلے. اور انشاءاللہ جیسے ہم آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف 6 فگرز ہیں، اتنے یاد رکھنا ہے آپ کو، 1/2 1/4 1/8 1/6 1/3 2/3 ختم ہو گیا پورا میراث. بس یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی کیلکولیشنز ہیں وہ انشاءاللہ ہم میتھمیٹکس میں جائیں گے تب آسان ہو جائے گا مرحلہ. ہمیں صرف وہ میتھمیٹکس کو سمجھنا ہے اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. بس یہ 6 فگرز یاد رکھنا ہے ہم کو. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی، خود سمجھایا اس کو، اس کے احکام کو کسی پر نہیں چھوڑا. مال کا مسئلہ ہے، بعد میں مسئلے ہو سکتے تھے، اللہ نے اس کی ذمہ داری خود لی، قرآن میں اس کو بیان کر دیا، اور اس کے بعد میں اس چیز کو بالکل منظم انداز میں. پرانے دور میں بھی جو علماء تھے کافی اس پر جو ہے تصنیفات کیا کرتے تھے، 70 سے زیادہ کتابیں پرانے دور میں ملیں گی جو اس پر لکھی گئیں، اور اس 70 میں سے بھی یہ سمجھیں 25 کی جو ہے کافی طویل شروحات جو شرح ہیں ان کی شرحیں لکھی گئیں. آج کے دور میں بھی بعض جو ہے علماء اس پر لکھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دے پاتے. لیکن یہ بہت اہم چیز ہے، جس ہم نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک یا تو وارث ہوگا یا مورث ہوگا، اس لیے اس پر دھیان دینا اور اٹینشن کی بہت ضرورت ہے. تیسری چیز یہ ہے جو اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے کہ اس کی جو آیتیں ہیں وہ سورہ نساء میں ساری کی ساری بیان ہوئی. اور سورہ نساء یعنی عورتوں سے متعلق، یعنی نساء کا معنی ہوتا ہے عورت. اور پرانے دور میں ہوا یہ کرتا تھا، زمانہ جاہلیت کا جو دور تھا، کہ عورتوں کو بالکل محروم کر دیا جاتا تھا میراث سے طریقے سے. اور اس دور میں میراث تقسیم ایسے ہوتی تھی کہ جو باپ کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا تھا اس کو میراث دی جاتی تھی، اور یہ وہی ہوگا جو سب سے بڑا بیٹا ہوگا، اسے میراث میں اور اس سے حصہ مل جاتا تھا. باقی لوگ جو ہیں بیچارے محروم، چاہے چھوٹے بھائی کیوں نہ ہو، وہ محروم ہو جاتے تھے. اور پورا حصہ وہ لے جاتا تھا. باپ کو جنگ میں وہی سپورٹ کرے گا، باہر جائے گا تو وہی سپورٹ کرے گا. باپ کے مرنے کے بعد پورا پیسہ لے لیتا تھا. بہن ہوں گے، بھائی ہوں گے، سب کے سب چھوٹے محروم ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ نے ان آیتوں کو سبھی کی سبھی جو ہیں تقریباً سورہ نساء میں اللہ نے اس کو آیت نازل کر دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اہمیت علم کی بہت زیادہ ہے. اسے ہر فرد کو، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ فرد عین نہیں ہے، یہ فرد کفایہ ہے. لیکن آپ اگر ایسے مسئلے آ جائیں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے، کہاں جائیں گے اپنے مسئلوں کو حل کروانے کے لیے؟ ہم کہاں بھٹکیں گے؟ کیوں نہیں ہم اس کو پڑھ سکتے اور ہم اس کو خود حل کر لیں؟ جہاں مسئلہ آئے گا بے شک علماء موجود ہیں، اس کے پاس جائیں، علماء کے پاس ہو، اپنے مسئلوں کو رکھ کے جہاں اٹک جائیں اس کو وہاں سے ان سے جو ہے مدد طلب کر لیں. بعض کچھ ایسی پریکٹسز ہیں جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، انہی میں سے ایک جو ہے تقسیم الطریقہ قبل الموت المورث، مورث کی موت سے پہلے طریقے کو تقسیم کر دینے کا جو مسئلہ ہے یہ بہت عام ہے ہمارے یہاں پر. یعنی میں نے صرف اس چیز کو بیان کیا جو میرے سامنے سے گزری، اور اس کے بعد مجھے لگا کہ اس تعلق سے کچھ ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ہی اپنی جو بھی میرے پاس پراپرٹی ہے اس کو میں تقسیم کر دوں اپنی اولادوں میں، تاکہ یہ میرے بعد لڑے نہ، ان کے بیچ میں لڑائی نہ ہو اور ان کے بیچ میں جھگڑے فساد نہ ہو، تو میں پہلے کر دوں. لیکن اس کے بہت زیادہ جو ہے خطرات ہیں، بہت ڈینجرس بہت زیادہ ہیں اس کے. کئی موقعوں پہ میں تو خیر اس فیلڈ میں مجھے کوئی اتنا علم نہیں ہے، تھوڑا سا کچھ پڑھا، اور جو پڑھا سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لوں.
میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک طالب علم ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ بس آپ وہاں ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں پڑھتا ہوں اور آپ کے ساتھ آ کے شیئر کر رہا ہوں. لیکن جو واقعی جو اس فیلڈ میں کافی وقت سے کام کر رہے ہیں، جن کو میں نے سنا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جس نے بھی یہ حرکت کی، طریقے کو وقت سے پہلے یعنی جب موت سے پہلے جس نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اس کو بانٹ دیا، یہ آدمی زندگی میں پریشان رہا، کیونکہ ان اولادوں نے بعد میں اسی کو جو ہے گھر سے باہر کر دیا اور وہ کہیں کا نہیں رہا آدمی. تو اسی وجہ سے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر موت سے پہلے اس کو جو ہے تقسیم کر دیا، اپنے موت سے پہلے تقسیم کر دیا، تو شرط یہ ہے کہ اس کو برابر تقسیم کیا جائے. پھر بیٹوں میں اور بیٹیوں میں بالکل ڈسٹریبیوشن ایکول ہوگا. میراث کا جو قاعدہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، وہ قاعدہ اپلائی نہیں ہو سکتا زندگی میں اور حیات میں آدمی کی. جب وہ زندہ ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا اپنی اولادوں میں، اپنے گھر کے جو بھی اس کے وارث بنتے ہیں، تو اس کو ایکول، اس کو بیٹوں اور بیٹیوں میں ایکول ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. اس کی دلیل صحیح بخاری 2650. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے اس وقت، اپنے والد کے ساتھ میں آئے جو خود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ آتے ہیں، ان کی بیوی ان سے کہتی ہے کہ ان کو کچھ، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، کچھ گفٹ کر دیں آپ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے گفٹ کر دیا. تو ان کی بیوی کہتی ہیں ایسے نہیں چلے گا، آپ جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جو ہے گواہ بنا لیجیے. تو اپنے بیٹے کو لے کے آتے ہیں، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا ہے کہ آپ کو میں گواہ بناؤں، آپ کو میں شاہد بنا لوں کہ میں نے اپنے اس بچے کو فلاں فلاں چیز دے دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ الکا ولد سوا، کیا تمہارے پاس ان کے علاوہ بھی کوئی بیٹا، ان کے علاوہ اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں میرے پاس بچے ہیں. تو کہا ان کو بھی کیا اس کے مثل کچھ دیا ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا لا تشہدنی علی جور، لا تشہدنی علی جور، مجھے جور پر، ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ. تو یہ ظلم ہے کہ حیات میں، زندگی کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی مال کو، اپنے پراپرٹی کو اپنی اولاد میں برابر اگر ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتا ہے تو اسے نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جب بچوں کے سامنے وہ یہ بات رکھے گا کہ بھئی معاملہ یہ ہے، تو بیٹے خود کہیں گے کہ نہیں ابا رہنے دو، مرنے کے بعد جو اللہ دے گا ہم اس میں خوش ہیں، ہم وہ لے لیں گے. تو علم ہوگا تو یہ بات کر سکتا ہے، ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ اس کے خلاف جائے گا، شریعت کے خلاف جائے گا، تو وہ پریشان رہے گا. حالانکہ اس میں گنجائش ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتا، آدمی کر سکتا ہے، لیکن ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ کرنے والا پریشان رہا جب اس نے کرا. تو اللہ کی شریعت سے چلنا سب سے زیادہ بہتر ہے، اور جو طریقہ ہے اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں. دوسری چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ میں نے شیخ نور الحسن مدنی حفظہ اللہ انہی کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ اسی طرح کا ایک مسئلہ آیا جہاں پر ایک والد تھے اور ان کے 2 بیٹے تھے. تو جو گھر تھا وہ ایسا تھا کہ روڈ بالکل ٹچ گھر تھا، لیکن لمبا بنا ہوا تھا. ایک حصہ آگے تھا، ایک حصہ پیچھے تھا. تو بالکل ظاہر سی بات ہے جو حصہ آگے ہوگا اس کی ویلیو اچھی رہتی ہے، اور جو پیچھے کا حصہ ہے تھوڑا سا اس کی ویلیو کم آتی ہے. ویلیویشن اب آپ نکالیں گے تو یہ جو ابا تھے، کیونکہ یہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے، تو انہوں نے کہا، اور چھوٹا بیٹا جو ہے آگے کے حصے میں رہتا تھا، تو ابا نے کہا کہ یہ آگے کا حصہ میں چھوٹے بیٹے کو دیتا ہوں اور پیچھے کا حصہ بڑا بیٹا تم رکھ لو. تو وہیں پر، اور یہ بالکل کہتے ہیں کہ آنکھوں دیکھی چیز ہے، ہمارے سامنے ہوئی. شیخ نور الحسن مدنی حفظہ اللہ کہتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے چیز ہوئی، وہیں پر بڑے بیٹے نے بندوق نکالی، تان دی، ابا کو اڑا دیا، ابا کو گولی مار دی. ابا وہیں پر فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. اب اس سے مسئلہ کیا ہوا کہ وہ بیٹا اب محروم ہو گیا، جس نے گولی ماری باپ کو، اس بیٹے کو جو ہے وراثت میں، میراث میں حصہ نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے اس تعلق سے کہ قاتل جو ہے وہ میراث میں حصہ نہیں پائے گا، اس کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو جلد بازی کرنے گیا اور جو ہے اس سے محروم کر دیا گیا. اور یہی قاعدہ ہے فقہ کا. تو اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ آدمی جب کسی چیز کو شریعت کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مصیبت سے دوچار ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں دیکھی گئی ہے جو کہ غیر مسلموں سے ہمارے ہاں داخل ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ مثلاً بیٹا یا بیٹی جو ہیں نافرمان ہیں، کہنا نہیں سنتے، بدتمیز ہیں، یا مانیے کوئی گناہ کر لیا انہوں نے، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ کر لیا شرک کو چھوڑ کر کے، باپ کہہ دیتا ہے کہ بھئی بے دخل، تم ہماری پراپرٹی سے، جائیداد سے آپ بے دخل ہو گئے. نہیں ہو سکتا. ہم بھی دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی کو روک دیتی ہیں، جو محجوب کر دیتی ہیں میراث پانے سے. ان میں یہ کہیں پر بھی شمار نہیں ہوتا کہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے، شرک کو چھوڑ کر کے مرتد نہ ہوا ہو تو الگ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے. آپ باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اولاد جو ہے میری پراپرٹی سے بے دخل ہو گئی. یہ ہمارے یہاں کا اصول قاعدہ نہیں ہے. کتنا بھی وہ بدتمیز ہو جائے، وہ جو ہے کتنا بھی نافرمان ہو جائے، وہ آپ اس کو جو ہے میراث سے طریقے سے بے دخل نہیں کر سکتے. یہ بڑی عجیب و غریب چیز جو ہے یہ دیکھنے کو ملی ہے. اس سے ہم کو بچنا ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے تبھی ہم سمجھ پائیں گے. اسی طرح سے ایک اور چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ
لا علمی کی وجہ سے جو یہ سائنس ہے، جو علم ہے، اس کی لا علمی کی وجہ سے ایک اور چیز دیکھنے کو ملی. مثلا باپ تھا، باپ مر گیا، اس باپ کے 2 بیٹے تھے، ان 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا باپ کی حیات میں فوت ہو گیا، اور اس بیٹے کے بچے تھے اور بیوی تھی، یعنی کہ اب وہ بچے ان کو کہا جائے گا کہ یتیم ہو گئے. اب کیونکہ ان حضرت کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا تو انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا کہ یہ جو پوتا پوتی ہیں ان کو کچھ مل جائے بعد میں. لیکن اب معروف سی بات ہے، جب پڑھیں گے آگے کہ جب بیٹا فرا وارث موجود ہو تو پھر جو اس کی جو اولادوں میں سے یعنی کہ جو پوتا پوتی وغیرہ ہوں گے ان کو کچھ بھی میراث میں حصہ نہیں ملتا، چاہے جو ہو جائے، آپ اپنے کتنے عقلی گھوڑے دوڑا لیں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. تقریباً سارے جتنے علماء ہیں، جتنے بھی مذاہب کے، سب اس بات پر متفق ہیں، ان کا اجماع ایک طرح سے، کہ پوتے کو بیٹے کی موجودگی میں حصہ نہیں مل سکتا. اب یہاں پر جو ہے عقلی گھوڑے باز لوگوں نے دوڑانا شروع کرے، کتنا سخت دین ہے، کتنا مطلب اللہ کا معاملہ کیسا، نعوذ باللہ، اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اللہ نے کس طرح کے احکام نازل کیے کہ وہ فلاں شخص بیچارہ یتیم بچہ، وہ کہاں جائے گا، کس کے پاس جا کے روئے گا، کہاں کھائے گا، اس کی بیوی یعنی مرنے والے کی کہاں جائے گی. تو اس طرح کی جو ہے قیل اور قال اور اشکال اور پوائنٹ کرنے والی باتیں اللہ کی شریعت پر، اس کے دین پر اس وقت آتی ہیں جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اولاً تو علم ہو. علم ہوتا تو مرنے والے جو حضرت تھے وہ وصیت کر کر چلے جاتے اس پوتے کے نام پر، اس پوتی کے نام پر، کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 حصے سے کم جو کچھ بھی ہو ثلث کیجیے، اور وہ بھی زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کم سے کم اتنا کر کے وہ چلے جاتے تو بچے کا بھی سیف ہو جاتا معاملہ. لیکن کب کہ جب ان کو خود کو علم ہوتا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس تعلق سے ہمیں ہوشیار چوکس رہنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اس کورس کو جو ہے میں نے سوچا کہ اس کو ایک طرح سے ترتیب دی جائے، اور انشاءاللہ اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. فرائض کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ علم الفرائض ہم پڑھ رہے ہیں. فرائض کا معنی ہوتا ہے اصل میں مواریث، یا وہ علم جس کے ذریعے حصے معلوم پڑ جائیں لوگوں کے، اسی کو فرائض. فرد اصل میں حصے کو بہت سارے معنوں میں آتا ہے. فرد اوبلیگیشن کے معنی میں بھی آتا ہے فرض، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فریضہ، فرض صلات، اوبلیگیٹری پریئرز، اس معنی میں بھی آتا ہے. لیکن جب اصطلاح میں یہاں یوز ہوگا علم الفرائض میں تو اس کا معنی ہوگا شیئرز، یعنی وہ علم جس کے ذریعے آپ کو وہ شیئرز پتہ چل جائیں جو آپ ڈسٹریبیوٹ کرنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں، جو اس کے مستحقین ہیں، جو وارثین ہیں جن کو دیں گے، اسی کو فرائض کہا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں یا وہ انصبہ ہیں، وہ شیئرز ہیں جو کہ مقدر کی ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں، جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں مقدر کیا ہے. اس تعلق سے بعض ضعیف حدیثیں بھی ملتی ہیں جو کہ علم فرائض کی طرف ابھارنے کے لیے موجود ہیں، لیکن وہ اکثر حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف حدیثیں ہیں، اس لیے اس کو میں فی الحال بیان نہیں کروں گا. اب ایک اہم چیز یہ آتی ہے کہ جو طریقہ کے جو مصارف ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. تو وہ 5 چیزیں ہیں. طریقہ کے جو مصارف ہیں وہ 5 چیزیں ہیں جس کو آپ اگر یاد کرنا چاہیں تو تدوم، تا دا واو میم، اس سے یاد کر سکتے ہیں. تدوم ایک کہتے ہیں تجہیز میت. پہلی چیز ہوتی ہے تجہیز میت، جس میں تدفین، تکفین، اور اس کے علاوہ جو ہے قبر وغیرہ جو کرنی کھودنی پڑتی ہے، اس کے جو بھی خرچے آ گئے میت سے تعلق سے، اس کا کمپلیٹ جو ہو سکتا ہے فوراً موت کے بعد ایک میت کا، وہ پورے خرچے اس کے مال میں سے لیے جائیں گے. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. اسی کو جو ہے تا سے تعبیر کی گئی تدوم کے اندر، یعنی تجہیز میت، جس میں کفن دفن یہ ساری چیزیں آ گئی. دوسرا جو دال آئی ہے وہ دین کے لیے آئی ہے. دین جو بھی لونز ہیں، چاہے وہ لونز مخلوق کی طرف ہوں یا اللہ کی طرف ہوں، مثلا حج باقی ہے یا اس کا زکوٰۃ پے کرنا اس کی باقی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں اس آدمی کے پہلے جو بھی طریقہ ہوگا اس میں سے اس کو نکالا جائے گا. تو یہ ہو گیا دال. اس کے بعد میں جو ہے واو، وہ وصیت کے لیے ہے. واو وصیت کے لیے ہے، یعنی آدمی وصیت بھی کر سکتا ہے اگر چاہے تو، لیکن غیر وارث کو وصیت نہیں کی جا سکتی. یعنی اس میں علماء میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، وصیت جو ہے اگر اجازت دیں باقی کے وارثین تو پھر وارث کو بھی وصیت کی جا سکتی. لیکن جو زیادہ بہتر قول ہے وہ یہی ہے، جس پر جمہور بھی جمع ہوئے ہیں، کہ وصیت وارث کے لیے نہیں کی جائے گی. جو وارث بننے والا اسے وصیت نہیں ہوگی. وارث کے علاوہ جیسے مثلا وہ مثال تھی جہاں پر کہ بیٹا مر گیا، پوتا یا پوتی موجود تھے، تو پوتا پوتی وارث نہیں بننے والے، تو ان کے فیور میں مرنے والا اگر چاہے تو وصیت کر سکتا ہے. اور اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے وہی میراث کا یا طریقے کا جو ہے معاملہ آتا ہے، کہ اب یہ سب کرنے کے بعد آدمی کفن دفن کر دے، اللہ کے دین ہو یا مخلوق کے دین ہو، ان کو ادا کر دے، اس کے بعد وصیت کا اس کا معاملہ حل ہو جائے تو طریقہ جو ہے اس کا ڈسٹریبیوٹ ہوگا ساری چیزوں کو مائنس کرنے کے بعد. اگر کچھ نہیں بچتا ہے تو پھر وارث کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پہلے ان مسئلوں کو حل کرنا پڑے گا جس کو تدوم سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں. تجہیز میت، اس کے بعد میں دین ہے، اس کے بعد میں وصیت ہے، اس کے بعد میں طریقہ یا میراث ہے. ارکان وراثت 3 ہوتے ہیں. اب اکثر چیزیں 3 چلیں گی.
ارکان وراثت جو ہے یہ 3 ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے وارث، یہ وہ ہے جو زندہ ہے، وارث وہ ہے جو زندہ ہے، مورث وہ ہے جو مر گیا، اسی کا مال بٹے گا. اور طریقہ یا موروث بھی اس کو کہتے ہیں، موروث یہ طریقہ ہے نا جو مال جو ہے چھوڑ کے گیا. تو یہ ارکان وراثت یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، وارث ہوتا ہے، مورث ہوتا ہے اور طریقہ ہوتا ہے. یہ 3 چیزوں کا ہونا یعنی پائے جانا ضروری ہے. ان میں سے کوئی ایک مسنگ ہوگا تو وہاں پر وصیت نہیں بانٹی جا سکتی. اسی لیے مورث اگر زندہ ہے تو پھر وہاں پر جو ہے تقسیم کا مسئلہ ہی نہیں آیا. وارث ہی موجود نہیں ہے، کوئی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، طریقہ بچا ہی نہیں، تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اسباب ارث کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ کوئی شخص جو ہے اس کو جو ہے وراثت میں حصہ دیا جا سکتا ہے؟ کیا چیزیں ہیں، کیا اسباب ہیں؟ ایک تو ہے نکاح، جس کی بنیاد پر میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے میراث میں حصہ پاتے ہیں. دوسرا نسب ہے، جیسے باپ سے بیٹا، یا وہیں جڑے ہوئے چچا ہیں، بھائی ہیں آپس میں، بہنیں ہیں، اس بنیاد پہ. اور تیسری چیز ہے ولا. ولا اب پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پرانے دور میں جب غلاموں کا سلیوری کا سسٹم ہوا کرتا تھا تب یہ ولا کا معاملہ ہوا کرتا تھا، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آزاد کراتا ہے وہی اس آزاد کرانے والے کا یعنی ہر اعتبار سے، یہ مر بھی جائے گا تو وہ اس کا وارث بھی بن جائے گا. جس کو دونوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو آزاد ہوا اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، جس نے آزاد کیا وہ بھی مولا کہا جاتا ہے. یہ عربی میں ایک عجیب چیز ہے کہ وہ بھی مولا یہ بھی مولا. تو جو مولا ہے جس نے آزاد کرایا وہ جو ہے اس کا تعصیباً حصہ پا لیتا ہے. لیکن اب یہ مسئلہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے ولا والا، اس لیے اس کو عمومی طور پہ اب نہیں پڑھایا جاتا، لیکن صرف یاد رکھنے کے لیے کہ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر، یہ جو 3 سبب ہیں جس کی بنیاد پر آدمی جو ہے وارث بن سکتا ہے. ایک تو نکاح، ایک نسب اور ولا ہے. ولا ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اب یہ موجود نہیں ہے آج کے دور میں. شروط ارث، اب اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، شرطیں بھی ہیں. ایک تو یہ یعنی اس میں 2 مین شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ مورث کی موت واقعی طور پر سرٹیفائی ہو چکی ہو کہ ہاں مورث مر چکا ہے. اگر یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اس کا مال ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ بانٹ سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ وارث زندہ ہو، یہ چیز بھی ثابت ہو کہ وارث زندہ ہو. اور یہ مسئلے اس وقت آتے ہیں جب انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے اور حساب میں پہنچیں گے تو جب جماعی موت ہوتی ہے، ایک ساتھ کئی لوگ مر جایا کرتے تھے پرانے دور میں، جل گئے، ڈوب گئے، یا آج کے وقت میں بھی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، کار ایکسیڈنٹ میں فیملی جا رہی ہے، سب ایک ساتھ مر گئے، پتہ نہیں چل پا رہا کون پہلے مرا کون بعد میں. یہاں پر مسئلہ آگے کھڑا ہوتا ہے کیلکولیشن کریں گے کیسے. تو علماء نے وہاں پر ایک بڑا اہم کام کیا کہ کیلکولیشن ہوگا کیسے ان کا. تو یہ چیز اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تحقق ہو سکے کہ کس کی وفات پہلے ہوئی کس کی بعد میں ہوئی. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو پہلے مرے گا وہ مورث بن جائے گا، بعد میں جو مرے گا وہ وارث ہو جائے گا، اس کو ملے گا مال. اس کے بعد میں کیونکہ وہ بھی مر گیا پھر اس کے وارث میں مال تقسیم ہوگا، تو ایک چین ری ایکشن چلے گا. تو اس وجہ سے یہ جو شرطیں ہیں اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اور اس کے بعد ایک چیز تو یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ طریقہ بچنا چاہیے، وہ بچے گا تبھی جا کر کے میراث کی اور جو ہے طریقے کی تقسیم ہوگی. اب جس کی چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا موانع ارث، یعنی میں نے کہا تھا کہ آج ہوتا یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی تو اس سے باپ کہتا ہے کہ تم جائیداد سے بے دخل ہو گئے. یہاں پر یہ بس 3 وجوہات ہیں جس کی بنا پر کوئی انسان اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اب میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اسے طریقے میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. کہ یہ 3 چیزیں ہیں، اور اس میں ایک اختلاف ہے، اصل میں 4 چیزیں ہیں بعض کے نزدیک، لیکن جس پر متفق علیہ جس پر ہیں وہ یہ 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے قتل، یہ وہ وصف ہے کسی کے اندر پائی جائے گی، اب وہ جو ہے طریقے میں حصہ نہیں پائے گا. وصف قتل ہے سب سے پہلے. اگر کسی نے اپنے مورث کا قتل کر دیا، یہ ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ اپنے مورث کا قتل کرے، کسی کا بھی نہیں ہے نا. بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا تھا وہ اپنے مورث کی جو ہے طریقے میں حصہ نہیں پائے گا، ایسا نہیں ہوتا. اپنے مورث کا جس سے وہ طریقہ حاصل کرے گا. اگر اس کا مثلا بیٹا ہے، بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا، اب بیٹا باپ سے جو ہے اس کو طریقہ نہیں ملے گا، وہ ایسا ہو جائے گا یعنی کہ جیسے موجود ہی نہیں ہو. جب کیلکولیشن ہوگا تو اس بیٹے کو کاؤنٹ نہیں کریں گے. ممکن ہے کہ ایک ہی بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ کا قتل کر دیا، اب یہ ایک بیٹا نہیں رہا، باپ کے بھائی تھے، اب وہ جو ہے حصہ لے جائیں گے، حالانکہ اس کی موجودگی میں انہیں حصہ نہیں ملتا، وہ محجوب ہو جاتے. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ قتل کرنے کی وجہ سے ایک ہی بیٹا ہو، وہ جو ہے محجوب جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، اب میراث سے طریقے سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور اس کے بعد میں وہ لوگ جن کو حصہ نہیں ملنا چاہیے تھا ان کو حصہ مل جاتا ہے. دوسری چیز ہے اختلاف الدین، دین کا اختلاف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یتوارثوا یعنی شخص بھی ملتین، یعنی 2 ملت والے 2 دین والے لوگ ایک دوسرے سے لا یتوارث، وہ ایک دوسرے سے
انہیریٹ نہیں کریں گے، نہ وہ وارث بنیں گے نہ وہ مورث بنیں گے ایک دوسرے کے. اگر ایک مثلاً کوئی کرسچن ہے اور دوسرا مسلمان ہے، یعنی بیوی کرسچن ہے شوہر مسلمان ہے، تو بیوی جو ہے اگر شوہر مر گیا تو اسے طریقے میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملا. کیوں؟ اختلاف الدین، دین دونوں کا الگ الگ ہے. جو اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس میں کہ تھوڑا سا اختلاف ہے، کہتے ہیں اختلاف البلد. اگر شہر اور ملک بھی الگ الگ ہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی موانع بنتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ مسئلہ جو تھوڑا سا اختلاف ہے اس کو چھوڑیں. جو چیزیں جس میں متفق علیہ سارے کے سارے علماء جس پر جو ہے جمع ہیں، جس پر اجماع ایک طرح سے، وہ یہی تین چیزیں ہیں. اختلاف الدین جو ہے جس پر سبھی کے سب جمع ہے کہ ہاں واقعی اگر دین الگ ہوگا تو پھر ایک مسلمان جو ہے وہ کافر سے نہیں انہیریٹ کرے گا، ایک مومن جو ہے کافر کو انہیریٹ نہیں کرے گا، نہ ایک کافر ایک مومن سے انہیریٹ کرے گا، اس سے کوئی بھی طریقے کا حصہ اسے نہیں ملے گا. آخری چیز ہے الرقہ. یہ بھی چیز آج پائی نہیں جاتی، یہی غلامی ہے. اگر مثلاً کوئی شخص کسی کا غلام ہے، مثلاً کہ کسی کا بیٹا ہے وہ کسی کے یہاں غلام ہے، اب اس بچے کا باپ مر گیا تو یہ باپ مرنے کی وجہ سے یہ بیٹا اب حصہ نہیں پائے. کیوں؟ یہ غلام ہے کسی اور کا. اگر اس کو حصہ جائے گا تو اس کا جو سید ہے اس تک پہنچ جائے گا، کیونکہ غلام کا خود کا کچھ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اگر کوئی غلامی میں ہے تو اس کو بھی میراث سے طریقے سے حصہ نہیں دیا جاتا ہے. تو وہ رقے کا معاملہ جو کہ ہم نے پڑھا، ولا جب نہیں ہے تو آج یہ رقہ کا مسئلہ بھی پیش نہیں آتا ہے. پرانے دور میں آیا کرتا تھا، اب یہ چیز نہیں آتی ہے. تو یہ صرف تین چیزیں ہیں جس کی بنا پر یعنی روک دینے والی چیز ہے طریقے سے کسی کو حصہ پانے سے. بس یہ تین چیزیں ہیں. تو وہ چوتھی چیز یا پانچویں چیز یا جتنی بھی ہو سکتی ہیں کہ نافرمانی کی بنیاد پر کوئی گناہ کر لیا اولاد نے، بدتمیزی کر لی، باپ نے اٹھ کر کہہ دیا تم ہماری جائیداد سے بے دخل ہو گئے، یہ چیز نہیں ہو سکتی. ہر کسی بھی صورت میں یعنی اللہ کے قانون کے حساب سے تو نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے ہندوستانی قانون کے حساب سے ہوتی ہو، لیکن اللہ کے قانون کے حساب سے یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو اس سے ہمیں جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے. تو یہ ایک بنیادی جو درس تھا وہ یہ تھا جس میں کہ ہم نے انٹروڈکشن دیکھا اور ان چیزوں کو جانا کہ مثلاً ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، اسی طرح سے موانع الارث کیا ہیں. اور اس چیز کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کام میں آئیں گی. اگلا درس جو ہے وہ ہے فصل فی الوارثین. اب ہم وارثین کی فصل میں آگے کہ وارث ہیں کون، اور اس کو ایک آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں اتر جائیں. تو یہ فصل فی الوارثین یعنی انہیریٹرز یا لیگل ہیئرز کون ہوتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ بھی دیکھیں گے. اقسام الوارثین، اس کو یاد رکھنے کی آسانی کے لیے اس کو جو ہے ہم نے 4 کیٹیگریز میں بانٹ دیا تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے. پہلی کیٹیگری ہم اسے سمجھ لیں زوجین، ان کو الگ رکھ دیا ہے. زوجین کی کیٹیگری پہلی ہے. دوسری کیٹیگری ہے فروع، یعنی ایک بیس مان لیا جائے تو فروع جو نیچے جا رہے ہیں اصل میں ہوتا ہے وہ برانچ ہوتے ہیں، اوپر کی طرف برانچز جاتی ہیں، لیکن یہاں پر چلیں فروع کو نیچے رکھتے ہیں کیونکہ یہ اولاد اور ان کی اولادیں اس میں آئیں گی. تو یہ فروع ہیں جو نیچے جا رہے ہیں. اصول جو اوپر جائیں گے، باپ دادا اور اوپر جتنے ماں ہیں یہ سب اوپر جائیں گے، یہ اصول میں آئیں گی. حواشی آس پاس کے، کسی کو حاشیہ ہوتا ہے نا، وہ آس پاس جو مارجنس ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو حواشی کہا کہ آس پاس کے جو لوگ آئیں گے جیسے چچا ہیں، بھائی ہیں، اس کے بعد میں اسی لیول پہ آنے مرنے والے کا چچا بھی بن سکتا ہے جو نیچے کے درجے میں ہوگا. تو یہ سارے لوگ حواشی میں آ جائیں گے. چچا ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، تو یہ یعنی بیٹے خاص طور سے، یا بہنیں ہیں، چاہے وہ سگی بہنیں ہوں، چاہے باپ شریک ہوں، چاہے ماں شریک بھائی ہوں، یہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے. تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں جسے ہمیں یاد رکھنا ہے: زوجین، فروع، اصول، حواشی. یہ 4 چیزیں سارے کے سارے جتنی بھی وارثین ہوں گے بس ان 4 کیٹیگریز میں آ جائیں گے. کل ملا کے 15 اور 10 25 لوگ ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہے. زوجین میں بس 2 ہیں، زوج اور زوجہ، ان میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. زوج مر گیا تو زوجہ ہے، بیوی ہے، اور بیوی مر گئی تو شوہر ہے. بس یہ 2 ہیں. اس کیٹیگری میں 2 ہی لوگ ہیں جو حصہ پاتے ہیں، اور یہ جو ہیں ان کا اللہ نے مقرر کر رکھا ہے قرآن میں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو قرآن کے حساب سے دیا جائے گا جو ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. فروع میں ہم نے 2 کیٹیگری بنا دی، مؤنث اور مذکر. مؤنث میں 2 ہیں، مذکر میں 2 ہیں. مؤنث اور مذکر میں 2 ہیں. مذکر میں ہے ابن بیٹا اور ابن الابن یعنی پوتا، مرنے والے کا. سارے ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں مرنے والے کے تعلق سے ہوتے ہیں. کئی بار کنفیوژن ہو جاتا ہے تو اس کنفیوژن کو نہ رکھیں، کیونکہ جب ہم حساب کریں گے تو اس وقت یہ مسئلہ کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ کس کی رشتہ داری کہاں سے آ رہی ہے. لیکن یہ جتنی بھی رشتہ داریاں ہوں گی، ریلیشن شپس ہوں گے، مرنے والے کے تعلق سے. یہ بیٹا مرنے والے کا ہے، یہ ابن الابن مرنے والے کا ہے. تو اس لحاظ سے اس کو یاد رکھنا ہے. مؤنث اب یہ کتنا بھی نیچے چلے جائیں، یہ اس میں صرف ایک ہی بیان کیا ہے، ابن الابن. اب یہ کتنا بھی نیچے جا سکتا ہے، ابن الابن، ابن 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 الابن یعنی پڑ پوتا، اور اس کے نیچے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لکڑ پوتا، پکڑ پوتا، جو بھی ہوتا ہے وہ سب اس کے نیچے آ جائے گا. لیکن آج مشکل ہے کہ اتنے نیچے جاتے ہیں،
لیکن پوتا پوتے تک مشکل سے ملتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں اس لسٹ میں آئیں گے. اگر اوپر والا نہیں ہوگا تو نیچے والا حصہ پائے گا، جس کو ہم حجب کے قاعدوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اس کے بعد مؤنث جو ہے اس میں بنت ہے اور بنت الابن ہے، بیٹی اور پوتی. یہ پوتی اصل میں بنت الابن جو ہے وہ اس ابن کی اولاد میں سے، بیٹی کی اولادیں حصہ نہیں پاتی ہیں. اس چیز کو یاد رکھیں، بیٹی کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ حصہ نہیں پاتی ہیں اس خاندان سے، کیونکہ اس کا خاندان الگ ہے، اس کا باپ الگ ہے، وہ وہاں سے حصہ پائیں گی، وہ اس خاندان سے حصہ نہیں پاتی ہیں. تو بنت الابن جو ہے وہ ابن کی اولاد ہے. یہ عربی کی وجہ سے تھوڑا یہ بھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ اس کو مؤنث میں لکھا ہے، بیٹی کے ساتھ لکھا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی اولاد ہوگی، لیکن یہ مضاف الیہ ہے. ابن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اس سے جڑا ہوا ہے. تو یہ بیٹے کی اولاد بیٹے کی بیٹی ہے جو حصہ پاتی ہے. مثلا یہ پوتی ہے، اگر ہماری زبان میں کہیں تو یہ پوتی ہے. پوتی یعنی پوتا، بیٹا، بیٹی اور پوتی، یہ فرع وارث کہلاتے ہیں، یعنی برانچز ہیں. اور یہ 4 جو ہیں لوگ یہ حصہ پاتے ہیں، یہ فروع میں سے ہیں. اس کے بعد اصول میں سے، اصول میں بھی ہم نے مذکر اور مؤنث کر دیا ہے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو. مذکر میں باپ ہے اور باپ کا باپ، دادا، یہ لوگ حصہ پاتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر کتنا بھی چلے جائیں، تو صرف ہم نے 2 چیزوں کو یہاں بیان کیا. اوپر جتنا بھی جائیں گے جو اس لنک سے آئے گا، نیچے والا اگر انسان نہیں ہے تو اوپر والا اس کی جگہ لے لے گا. تو باپ ہے اور دادا ہے، اور اس طرح سے کتنے بھی اوپر آپ چلے جائیں سبھی لوگ جو ہے وارث بنیں گے. اس کے بعد مؤنث جو ہے، مؤنث میں ماں ہے، نانی ہے اور دادی ہے. بس یہ 3 رشتے ہیں. نانی دادی کا مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، ماں کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے. تو مؤنث میں 3 ہے. تو اس درجے میں اصول میں 5 لوگ ہیں. اب یہاں پر بھی آپ اوپر چلے جائیں تو اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ جو دادا کا آتا ہے یا دادی وغیرہ کا آتا ہے، یہاں پہ ایک تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ جد فاسدہ جد صحیحہ، یا جدہ فاسیحہ جدہ صحیحہ. اس کو ہم دیکھیں گے کہ ایک جو ہے دادی وہ رہتی ہے جو حصہ نہیں پانے والی ہوتی، اس کو پہچانیں گے کیسے؟ ایک دادا وہ ہے جو حصہ نہیں پا سکتا ہے، اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کا ایک قاعدہ ہے، انشاءاللہ آگے جائیں گے تو ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ جہاں پر بھی لڑکی کے ذریعے کہیں پر آپ کنیکٹ ہو رہے ہوں گے میت سے، بیچ میں ایک لڑکی آ گئی، ایک بیٹی آ گئی، تو وہاں پر وہ چین بلاک ہو جائے گی، وہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا. من ادلی المیتی بالانثی فلا یرث. تو وہ آدمی جو ہے وراثت میں حصہ نہیں پا سکتا جو ایک بیٹی کے ذریعے، فیمیل کے ذریعے میت سے کنیکٹ ہوگا. تو یہ قاعدہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھ لیں گے. اس کے بعد 4 چیزیں تھی. زوجین تھے، اس کے بعد میں فروع تھے، اس کے بعد میں اصول تھے، اس کے بعد میں حواشی ہیں. حواشی میں 2 کیٹیگری ہوتی ہیں، ایک اخوہ، ایک عمومہ. تو یعنی اس کو یاد کرنے کی آسانی کے لیے علماء نے کیسے بیان کیا ہے اس کو؟ بنوہ، ابوہ، اخوہ، عمومہ. بنوہ بیٹوں کا گروپ ہے، ابوہ باپ والا گروپ ہے جس میں باپ دادا وغیرہ سے آ گئے. اس کے بعد میں اخوہ جس میں بھائیوں والا گروپ آ گیا. عمومہ یعنی عین میم میم، یہ چچاؤں والا گروپ آ گیا. تو یہ 4 گروپ ہیں جس میں ابھی ہم آ گئے اخوہ میں. حواشی میں اخوہ آتے ہیں. اس میں بھی مذکر مؤنث آپ الگ کر سکتے ہیں. مذکر میں کون آئیں گے؟ مذکر میں اخلی ابوین. اخلی ابوین کس کو کہتے ہیں؟ انہیں کو اخ شقیق کہتے ہیں. اخ شقیق مطلب سگے، جن کے ماں اور باپ دونوں سیم ہو، وہ سگے بھائی بہن یا سگے بھائی جن کو کہا جا سکتا ہے، جن کے ماں اور باپ سیم ہو ویسے بھائی. یہ جو ہیں ان کو کتابوں میں اخلی ابوین بھی کہا جاتا ہے یا اخ شقیق بھی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی سگے بھائی. دوسرا ہے اخلی اب، یہ ہیں باپ شریک بھائی جن کو جو ہے اللاتی بھائی بھی کہا جاتا ہے اردو میں اگر کہیں تو. یہ اخلی اب ہے، اور یہ مسئلے ہمارے ہندوستان میں نہیں دیکھنے کو ملتے، عربوں میں کافی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اخلی اب بھی ہیں، اخلی ام بھی ہیں. لیکن ہندوستان میں صرف زیادہ سے زیادہ اخ علی ابوین یہی دیکھنے کو ملے گا. بڑا ریئر ہے کہ آپ کو باپ شریک بھائی دیکھنے کو ملے. باپ شریک بھائی سے مراد یہ کہ جن کا باپ ایک ہو، ماں الگ الگ ہو. مثلا ایک ابا تھے، انہوں نے 2 شادیاں کی، تو یہ ان 2 شادیوں سے جو اولادیں ہوں گی یہ آپس میں اخلی اب بن جائیں گے اگر 2 لڑکے دونوں سے ہوئے ہوں گے تو. یہ ہمارے ہندوستان میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. اخلی ام وہ ہے کہ جو ماں شریک بھائی ہوں، جن کی مائیں جو ہیں، مثلا یہ ایک ماں تھی، اس کی ایک عورت تھی، اس سے ایک اس کی کوئی اولاد تھی. اب یہ شوہر اس کا فوت ہو گیا، اس کا اولاد تو ہے اس کی، اب اس نے کسی اور سے بعد میں شادی کر لی، تو اب اس شادی سے جو بچے پیدا ہوں گے یعنی اس کے اور تھے، تو یہ ان دونوں کے بیچ میں رشتہ بنے گا، یہ اخلی ام کا رشتہ بنے گا، جن کو کہا جاتا ہے یوٹرین بردرز اینڈ سسٹرز کہا جاتا ہے ان کو، یا ماں شریک بھائی اور بہن. تو یہاں پہ اخلی ام سے مراد ہے کہ ماں شریک بھائی جن کی ماں ایک ہے. اس کے بعد یہاں پر جو ان کی اولادیں ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، خاص طور سے صرف پہلے 2 کے، شقیق اور لی اب، یعنی کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سگے بھائی اور باپ شریک بھائی، ان کے جو بیٹے ہوں گے وہ بھی حصہ پاتے ہیں، لیکن اخلی ام ماں شریک جو بھائی ہوں گے ان کے بیٹے حصہ نہیں پاتے،
ان کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ 5 لوگ ہیں مذکر میں، حواشی اخوہ میں، اور مؤنث میں صرف 3 ہیں، 3 لیڈیز 3 فیمیلز وہاں پر ہیں۔ اخت لی ابوین یعنی کہ اخت شقیقہ سگی بہن ہوگی، اس کے بعد میں باپ شریک بہن ہوگی، اور اس کے بعد میں اخت لی ام ماں شریک بہن، بس یہ 3۔ ان میں ان کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ کوئی بھی حصہ نہیں پاتے ہیں، جس کو ہم بعد میں دیکھیں گے ذوی الارحام کہا جاتا ہے۔ جب کوئی نہ ہو تو پھر وہاں پر معاملہ جاتا ہے، لیکن اگر یہ سب اوپر کے لوگ ہیں تو پھر ان کی اولادیں حصہ نہیں پاتی ہیں۔ تو یہاں پر مذکر مؤنث میں کل ملا کے 5 3 8 ہیں۔ حواشی میں پھر عمومہ ہے، یعنی چچاؤں والا گروپ ہے، یعنی باپ کے بھائیوں والا گروپ آ جاتا۔ اس میں صرف مذکر ہے، مؤنث کوئی نہیں، یعنی پھوپیاں حصہ نہیں پاتی ہیں، پھوپیوں کو جو ہے حصہ نہیں مل رہا ہے یہاں پر۔ مذکر ہے صرف، یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوگا، سگے چچا ہوں گے یا باپ شریک چچا ہوں گے، اور پھر ان کے بیٹے۔ یہاں پر ماں شریک چچا نہیں ہوتے، ان کو یہاں پر شامل نہیں کیا گیا، ان کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو ام لی ابوین، ام لی اب، اور اس کے بعد ابن الام لی ابوین اور ابن الام لی اب۔ تو یہ ٹرمینالوجی اگر یاد رہتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اسی طرح سے جب ہم مسئلے حل کریں گے تو یہ اسی طرح سے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ شاید اس میں کہیں کہیں پر میں نے نوٹ کیا ہے اس کو، تو اس کو دیکھ لیں، یاد ہو جائے تو بہتر ہے۔ اور یہ ایک ریلیشن شپ ڈائیگرام ہے، تھوڑا سا چھوٹا ہے وہ، لیکن بس رشتے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس کو اگر سمجھ جائیں تو کیونکہ تھوڑے سے رشتے کیا ہوتے ہیں، پیچیدہ ہوتے ہیں۔ خاص طور سے یہ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ IAS IPS وغیرہ کے ایگزامس ہوتے ہیں، UPSC کے یہ چیز پوچھی جاتی ہے، رشتے فلاں فلاں کا وہ تھا تو وہ اس کا کیا ہوا۔ یہ بڑا اہم چیز ہوتی ہے اس چیز کو سمجھنا۔ تو ایک چھوٹا سا چارٹ اس کو یہاں میں نے بنایا ہے کہ مثلاً یہاں پہ ایک شخص ہے جس کو زوج گرین میں لکھا ہے، اور اس نے شادی کی، تو ایک زوجہ نمبر 2 اس کی دوسری بیوی ہے، اور زوجہ نمبر 1 یلو میں وہ پہلی بیوی ہے۔ اور یہ زوجہ نمبر 1 اصل میں کسی اور سے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اس سے اس کا طلاق ہو گیا یا فوت ہو گیا وہ شخص، اس کے بعد میں اس نے زوج گرین میں جو بیچ میں ہے اس سے شادی کی تھی، زوجہ نمبر 1 جو لکھا ہے، اور پھر انہوں نے زوج نے ایک اور شادی کی تھی، زوجہ نمبر 2۔ تو زوجہ نمبر 2 اور زوج سے جو اولاد ہوئی ابن اور بنت، ان کو لکھا ہے ایرو سے، کہ زوج سے اور زوجہ نمبر 2 سے کچھ اولاد ہوئی جو ابن اور بنت ہیں۔ اس کے بعد زوج اور زوج نمبر 1 سے بھی اولادیں ہوئیں جن کا ایرو بیچ میں ہے، وہاں پر 2 بیٹے اور 1 بیٹیاں لکھی ہیں، ابن اور بنت۔ اور اسی طرح سے زوجہ نمبر 1 اور کوئی اور شوہر جس کا وفات ہو گئی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ طلاق ہو گیا، وفات ہو گئی، جس بھی بنا پر وہ الگ ہو گئے تھے، ان سے بھی ایک اولاد، 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو اب ان میں آپس میں کیا رشتے بنیں گے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ جو ابن بنت ہیں سینٹر میں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے شقیق کہلائیں گے، سگے بھائی بہن جو بیچ میں ہے۔ اسی طرح سے جو لیفٹ میں بھی ہیں ابن اور بنت، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شقیق ہیں، سگے بھائی بہن ہیں۔ اور اسی طرح سے ادھر والے بھی ابن اور بنت جو ہیں لیفٹ سائیڈ میں اور رائٹ سائیڈ میں، یہ بھی آپس میں ان کا رشتہ کیا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے سگے بھائی بہن ہوگا۔ لیکن ایک دوسرے گروپ میں ان کا رشتہ کیا ہوگا، یہ وہی رشتے ہوں گے جو آپ کہیں گے یا تو لی اب کے یا لی ام کے بنیں گے۔ جیسے مثلاً یہاں پر ہے کہ زوجہ 1 یا زوجہ 2 کو پہلے دیکھتے ہیں، زوجہ 2 کی جو اولادیں ہوں گی اور جو زوج اور زوج 1 سے جو اولادیں بنی، آپس میں ان کا جو رشتہ بنے گا یہ بنے گا لی اب کا، کیونکہ باپ سیم ہے ان کا۔ جن کا آپ ایرو دیکھ لیں باپ کس کا سیم ہے، تو یہ لیفٹ والوں کا باپ سیم ہے۔ آپ دیکھیں گے تو ابن اور بنت جو لیفٹ میں آ رہے ہیں، مطلب آپ لوگوں کے کیسے اس کو اسکرین کے لیفٹ سائیڈ میں جو ہے، یہ اسکرین کے جو لیفٹ سائیڈ میں ہے آپ دیکھیں گے تو زوج کا ایرو دونوں کی طرف جا رہا ہے کامن، تو ان کا باپ سیم ہے لیکن ان کی مائیں ڈیفرنٹ ہیں۔ تو ماں جب ڈیفرنٹ ہوگی اور باپ سیم ہوگا، اسی کو کہیں گے اخ لی اب۔ اور جب رائٹ سائڈ میں اس طرف اسکرین کے اس سائیڈ میں جب آپ جائیں گے رائٹ سائیڈ میں، تو یہاں پر دیکھیں کہ مائیں ایک ہیں لیکن زوج دونوں الگ الگ ہیں، جن سے یہ اولادیں آئیں وہ الگ ہیں، اسی لیے یہی لوگ کہلائیں گے اخ لی ام اور اخت لی ام، ماں شریک بھائی اور بہن کہلائیں گے وہ، یعنی ایک دوسرے سے جو رشتہ بنے گا وہ آپس میں تو یہ شقیق ہیں، سگے بھائی بہن ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ان کا رشتہ کیا بنے گا، اخ لی ام کا یا اخت لی ام کا، جس کو اخوہ لی ام بھی کہہ سکتے ہیں، اخوہ لی ام کمبائن کر کے دونوں کو۔ تو یہ جو ہے ان کے رشتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ تھوڑے سے اوپر جائیں گے تو پھر وہاں پر دادا اور دادی وغیرہ کے رشتے آپ کو نظر آئیں گے، اب اور ام ہے۔ اور جیسے جیسے اوپر چین چلتی جائے گی تو یہ جو ریڈ ہیں، جس کو ریڈ کلر میں بیان کیا ہے، دکھایا ہوا ہے، وہ حصہ نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں پائیں گے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا، من ادلی الی المیت بالانثی فلا یرث، بیچ میں دیکھیں اب کے بعد ام آ گئی ہے اس چین میں جہاں پہ ریڈ دکھ رہا ہے اوپر کی طرف۔ اب سے آپ جب میت کی طرف آئیں گے، اگر میت زوجہ مر گئی ہے
تو اس کے بھی ماں باپ ہوں گے. تو جب زوجہ کی طرف لوٹ کر آپ کو آنا ہے تو آپ کو بیچ میں ایک سے جو کہ انسا ایک فیمیل ہے اس سے جا کر کے ہی آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ پھر میراث میں حصہ نہیں پائے گا, اس کو طریقے میں حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح سے اوپر اور چلے جائیں, ایک اور ریٹ دکھ رہا ہے, وہاں وہ بھی جب واپس سے لوٹ کر کے آئیں گے زوجہ 1 تک اس چین سے, تو بیچ میں فیمیل آ گئی, فیمیل ایک بار آ گئی ان کو حصہ نہیں مل سکتا. تو اس چیز کو یاد رکھیں, من ادلی الی المیتی, جو بھی میت کے ذریعے کنیکٹڈ ہوگا, عورت کی لڑکی کے ذریعے میت سے کنیکٹڈ ہوگا, فیمیل کے ذریعے میت سے کنیکٹڈ ہوگا, وہ حصہ نہیں پائے گا. تو کہیں پر بھی چین میں دیکھ لیں, جہاں پر بھی ریڈ کلر نظر آ رہا ہے, آپ کہیں نہ کہیں پائیں گے کہ چین میں ایک نہ ایک کوئی ایک فیمیل ملے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ حصہ نہیں پائیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب وارث بن سکتے ہیں. اگر نیچے کے درجے کا نہ ہو تو اوپر کے درجے والا اس کے مقام پر آ کر کے اس کی جو ہے میراث کو یا اس کے طریقے میں جو ہے حصہ پا لیتا ہے مرنے والے کے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا درس کو ہم انشاءاللہ اس کو یہیں پر روکتے ہیں, کیونکہ کل پھر ہم 2 درس لیں گے, اور انشاءاللہ آنے والے 2-3 دنوں کے اندر جو اس کا جو فقہ والا حصہ ہے, میراث جو پڑھائی جاتی ہے علم الفرائض, 2 حصوں میں پڑھائی جاتی ہے, ایک ہوتا ہے فقہ اور ایک ہوتا ہے حساب. تو فقہ انشاءاللہ ہم آنے والے 2 دنوں میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. فقہ کمپلیٹ ہو گیا, اس کے بعد ہم حساب پہ جائیں گے جہاں پر میتھمیٹکس آئے گا. تو بعض اس کے جو بنیادی قواعد ہیں اور تھوڑا سا مائنڈ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں میں یہاں پر رکھ دوں گا, تو اس سے ہمارا دماغ بھی تھوڑا سا کھل جائے گا, تو انشاءاللہ آسانی سے مسئلے ہم حل کر سکیں گے. تو انشاءاللہ آج اس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. پہلے وصیت کر رہا ہے تو اس کی بیٹیوں کو بھی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگا, اس کا کیا نہیں ہوا تھا. ہاں, مرنے سے پہلے گفٹ کے طور پہ, یعنی آدمی جب دے تو وہ گفٹ کا شکل ہو جائے گی, کیونکہ مرنے سے پہلے تو جو ہے طریقہ تقسیم نہیں ہو سکتا, وہ طریقہ کہلائے گا ہی نہیں. طریقہ کہلاتا ہی کب ہے, جب چھوڑ دیا جائے. وہ ترکہ سے ہے, چھوڑ دینے کے معنی میں. تو جب چھوڑے گا کب, جب آدمی مرے گا, تو طریقہ تو نہیں ہو سکتا. جو اس کی پراپرٹی ہے اس میں سے وہ دے رہا ہے گفٹ کے طور پہ, تبھی وہ ایکول جو ہے ڈویژن ہے اور ڈسٹریبیوشن ہے. تو وہ اس کو آپ گفٹ کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ طریقہ ڈسٹریبیوٹ ہوا, وہ گفٹ ہے, اسی لیے ایکول ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اور حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں, وہ گفٹ کے وہ گفٹ کی ہی شکل میں ہے. ہاں برابر, عورت اور آدمی دونوں کو برابر دینا پڑے گا, یہی معاملہ ہے. جب گفٹ دیں گے تو دونوں کو برابری سے دینا پڑے گا. للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ مرنے کے بعد لگے گا, مرنے کے پہلے نہیں. ان کو برابر رکھا جائے گا سبھی کو. ہاں برابر ایکول رکھیں گے, ایکول رہیں گے. ہاں مرنے کے بعد پھر, اور اسی لیے یہ جو ہے یہ چیز خطرناک اسی لیے ہے کہ آپ نے برابر دے دیا بیٹا بیٹیوں کو. اور مثلاً باپ کے یا جو بھی تھا, مثلاً باپ تھا, باپ کے مرنے سے پہلے ایک بیٹا فوت ہو گیا, اب مثلاً وہ اکیلا ہی بیٹا تھا, تو اب وہ جب فوت ہو گیا تو باقی بیٹیوں کو تو 2/3 مل سکتا تھا نا, اس کی موجودگی میں ان کو کم ملا شیئر. اگر آپ باپ ان کو پہلے نہیں دیتے تو بیٹے کو کچھ بھی نہیں ملتا, ان بیٹیوں کو زیادہ مل جاتا, تو ان کا نقصان ہو گیا. تو جب شریعت سے مخالفت کریں گے تو کہیں نہ کہیں اس کا ہرجانہ آدمی کو دینا پڑے گا. تو اس طرح سے آمین ہو جائے گا. ہمارے نانا ہے, ان کا انتقال ہو گیا, ان کی ملک ہے اور انہوں نے ول نہیں لکھے, تو وہ وراثت کیسی تقسیم ہوگی؟ تو دیکھیے ابھی یہ ہم دھیرے دھیرے اس مرحلے پر پہنچیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا اسی لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ آئیں یہاں پر, اور ہم خود آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ خود انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کر لیں گے. تو میں جواب دوں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود اس کو حل کریں. تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس مرحلے پہ ہو جائیں گے. ابھی تو شروعات ہے, ابتدا ہے ہماری, پہنچیں گے ہم وہاں انشاءاللہ. آمین. السلام علیکم. یہ آپ نے جو بتائے تھے کہ کوئی شخص ہے, اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اور اس کے جو پوتا پوتی ان کے حصے کے تعلق سے کیا بتائے تھے؟ ہاں وہ یہ بتائے تھے کہ اگر مثلاً اگر سمجھے کہ اگر ہم نام لے کر ہی اگر کریں تو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. مثلاً مرنے والے تھے محمد, اور ان کے 2 بیٹے تھے زید اور احمد. اب محمد کی زندگی میں ہی
جو ہے احمد کی وفات ہو گئی، بچے صرف زید، احمد کے بچے تھے، کوئی بھی 2 بچے آپ فرض کر لیں، ان کو حصہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ زید زندہ ہے. زید کے وجود کی وجہ سے یہ دونوں محجوب ہو جائیں گے، جو پوتا پوتی جو بھی ہوں گے پھر نیچے وہ سب محجوب ہو جائیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہی قاعدہ ہے، یہی شریعت ہے، ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو ایسی صورت میں جو مرنے والے مثلا ان کے دادا بچوں کے دادا، اگر ان کو علم ہوتا تو وہ یہ کیا کرتے، وہ وصیت کر دیتے ان پوتا پوتی کے لیے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا نا کہ میرے بعد اگر مانو میں مر جاتا ہوں تو یہ میرا بیٹا دوسرا زید موجود ہے، یہ سب اس کے حصے میں چلے جائے گا، ان بچوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ان کو یہ علم ہوتا تو وہ 1/3 حصہ ان کے فیور میں کر کے اور چلے جاتے، تو وہ جو ہے سیف ہو جاتے ہیں. اس طرح سے یہ بیان کیا تھا میں نے. السلام علیکم. یہ وصیت کا جو آپ نے بتایا، یعنی کہ یہ ڈسٹریبیوشن نہیں کیے، خالی ول لکھ کر چلے گئے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا، تو ایسا کر سکتے ہیں. مطلب کیسا کرنا، یعنی کہ ابھی جو آپ نے بولے کہ انہوں نے بول کے چلا ہے کہ ابھی پودروں کو ان کو دینا پڑے، ہاں، تو اس طرح سے یعنی کہ مرنے سے پہلے لکھ کے انہوں نے وصیت کر دیا. ہاں، وصیت مرنے کے پہلے لکھی جائے گی لیکن نافذ ہوگی مرنے کے بعد، مرنے کے بعد نہ پہلے نہیں ہو سکتی. ہاں، ان کی وفات کے بعد ہی ہوگی، بالکل. ہاں، تو جو لوگ جو گھر میں ایسے ہوں گے جو ذمہ دار ہیں، ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو نافذ کروائیں. اگر نہیں کرواتے ہیں تو گنہگار ہوں گے وہ لوگ. ہاں، یہ نہ ہو کہ مار پٹائی کی اور اس کی نوبت آ جائے، لیکن آسانی سے سمجھدار لوگ جو عقل والے اور عقل مند لوگ ہیں وہ ایسے معاملے میں جو ہے بیچ میں رہ کر کے مسئلے کو حل کریں، جلد سے جلد سے وصیت وغیرہ نافذ کرائیں، کہ اس کے بعد ہی طریقہ جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ہم نے وہی پڑھا نا تدوم میں، پہلے وصیت ہوگی اس کے بعد میں طریقہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، تو اس کو الگ رکھنا پڑے گا. نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے. ٹھیک، سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.